نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 تک گفتگو اپنی کی تھی، جس میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے ہاں ایک وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور پھر جو دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا تو ان کا آپس میں رشتہ جو کیا جاتا تھا، یعنی کہ جو پہلے بہن بھائی پیدا ہوئے اس لڑکی کا دوسرے بہن بھائی کا جو لڑکا تھا اس کے ساتھ کیا جاتا۔ تو جب حابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، تو جو قابیل کی بہن تھی، حابیل کی جو بہن تھی قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، زیادہ خوبصورت تھی حابیل کی بہن کی نسبت۔ تو قابیل نے کہا کہ میں نے اس سے ہی نکاح کرنا ہے، یعنی کو اس وقت شریعت کے لحاظ سے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک وقت میں وہ دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے۔ تو جب آغاز ہوا دنیا کا تو آدم علیہ السلام کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے تو اس وقت شرعی قانون یہ تھا کہ جو ایک دفعہ دونوں بھائی بہن پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، دوسرے وقت پہ جو پیدا ہوئے بہن بھائی ان کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ تو جب قابیل نے یہ کہا کہ نہیں میں نے تو اس کے ساتھ ہی شادی کرنی، اور اکڑ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں جو ہے نا اپنی قربانی پیش کرتے ہیں اپنے معاملے کی۔ تو انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو قربانی کا طریقہ کار تھا، جو صدقہ کا یا جو نظر نیاز چڑھائی جاتی تھی، جو کچھ بھی، ایون یہاں تک کہ مال غنیمت بھی جو ہوتا تھا وہ کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک بجلی آتی، آگ آتی سفید رنگ کی، وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے قربانی کا جو طریقہ کار تھا وہ بدلا، اور مال غنیمت بھی حلال کر دیا گیا امت پر۔ تو جب قربانی رکھی گئی تو اللہ کریم نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور حابیل کی قربانی کو ٹکرا دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو قابیل نے اس پر اور اس کو غصہ آیا، وہ کہتا ہر صورت میں شادی اسی کے ساتھ کروں گا، اب میں تجھے چھوڑیں گا نہیں۔ اس نے رستہ یہ تلاش کیا کہ میں حابیل کو قتل کر دیتا ہوں تو پھر یہ جو ہے میرے ہی حصے میں آئے گی، پھر کہاں جائے گی۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو پھر اس نے حابیل نے قتل کر دیا، قابیل نے قتل کر دیا حابیل علیہ السلام کو۔ تو جب وہ کام کر رہے تھے، قتل کرنے کے لیے آیا تو پکڑ کر بالوں سے گھسیٹا، گردن کو پکڑ کر مروڑنا چاہا لیکن سے بات نہ بنی۔ تو پھر شیطان جو ہے نا اس کے سامنے آیا، قابیل کے سامنے۔ اس نے آ کر کسی پرندے یا جانور کو پکڑا، پتھر کے اوپر رکھا، اوپر سے ایک اور پتھر مارا، اس طرح اس کا سر کچل کر جو ہے نا اس کو مار دیا۔ تو یہ رستہ شیطان نے قابیل کو بتایا۔ قابیل نے پھر اسی طرح اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، پتھر کے نیچے رکھ کر، سارے اوپر سے پتھر مار کر اپنے سگے بھائی کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ واقعہ رب کریم بیان فرما رہے ہیں، نافرمانی کے سبب سے یہود و نصارہ کی جو نافرمانی تھی اس کا بیان کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ اب ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی بتا دیں کہ اس نے بھی نافرمانی کی تھی۔ تو اس کے بعد جب اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں،
وہ جو مکالمہ ان کے درمیان جو انہوں نے بات کی دونوں بھائیوں نے، اللہ فرماتے ہیں لئن بسطت علی یدک لا تقتلنی ما انا بباسط یدی علیک لاقتلک، کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا بھی تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ حابیل نے کہا اپنے بھائی قابیل کو کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی نا تب بھی میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی کہ مزاحمت نہیں کروں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں آؤں گا، تو مجھے قتل کرنا بھی چاہوں گا۔ اور اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ وہ جو پچھلی آیت کریمہ میں آخری جو حصہ تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس نے جواب کہا بے شک پرہیزگاروں کی ہی نیاز اللہ قبول فرماتا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ سے ڈر، تو جو اللہ کا خوف ہوتا ہے نا پھر انسان کو وہ کسی بھی برے عمل کرنے سے روکے رکھتا ہے، چاہے اس کا حق ہی کیوں نہ جاتا ہو، غصب کیا جا رہا ہو، وہ کبھی اللہ کی حدوں کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یعنی کہ حابیل حق پر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا بھی چاہے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اس کے جواب میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ساری کائناتوں کے جو پالنے والا رب ہے میں اس کا خوف رکھتا ہوں، میں اس کا خوف رکھتا ہوں۔ تو یہ جو خوف خدا ہے نا، اللہ کی ذات کا خوف رکھنا، یہی انسان کا جو بنیادی فلسفہ ہے نا انسان کی نیکی کا، اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اگر انسان کے وجود کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے تو انسان ہزارہا برائیوں سے خود بخود بچتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان برائی کرنے کا ارادہ کرے تصور میں آئے تو اگر خدا کا خوف اس کی نظر کے سامنے ہو تو انسان پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ خدا کا خوف جو ہے نا، یہ جس خشیت بھی کہتے ہیں، یہ انسان کے وجود کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو انسان بھٹکتا چلا جائے گا، اور شیطان جو ہے جیسے قابیل کو اس نے گمراہ کر دیا۔ اب دونوں ہی بھائی تھے، ایک باپ کے بیٹے، نبی کے بیٹے، ایک ماں اور ایک باپ کے دونوں بیٹے، ایک پر شیطان غالب آ گیا۔ کیسے غالب آیا؟ اس نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کرنی چاہی تو شیطان نے اس کا ساتھ دیا۔ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، ارادہ جو ہوتا ہے نا، یہ سارے کا سارا دار و مدار انسان کے اعمال کا اس پر ہوتا ہے۔ انسان اگر برائی کی طرف قدم بڑھائے گا تو شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، رستے کھولے گا، اس کو اور للچائے گا، اس کو اور بتائے گا کہ یار یہی تو کام ہے کرنے والا، تو کہاں کن چکروں میں پڑا، یہ تو کیا حلال کے چکروں میں پڑا ہے، تیرا گزارا ہی نہیں ہوتا، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ یہ چکر دے گا انسان کو۔ انسان اپنے تک یہ سمجھے گا کہ کوئی نہیں یار میں تو حلال ہی کر کے کھا رہا ہوں، 100 کی چیز 200 میں بیچ کر کہے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں۔ جیسے ہم کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو وہ کھجور جو 80 روپے پاؤ ہوتی ہے 160 روپے پاؤ ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا کیا حال ہو رہا ہے، یعنی کہ پچھلے سال کی بنی ہوئی چینی، ابھی نیا گنا کرش نہیں ہوا، ابھی ملے نہیں چلی، کب کی بنی ہوئی؟ پچھلے سال کی بنی ہوئی چینی پڑی ہوئی ہے، وہ جو 60 روپے کی تھی وہ 160 روپے بک رہی ہے۔ یہ ایمان والوں کا حال ہے۔ یہ کس سبب سے ہے؟ اس سبب سے ہے کہ انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ جب خوف مٹ جاتا ہے، انسان برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان تو سامنے کھڑا، اس نے کہا تھا میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، کوئی رستہ تجھے نہیں دوں گا۔ بس کیا ہے کہ تو نے جیسے ہی دامن خدا کو اور دامن مصطفیٰ کو چھوڑا، اس رستے سے ذرا سا تو سرکہ آگے شیطان کھڑا ہے، وہ تمہیں ایسے کر کے دو بول چلے گا۔ اور پھر انسان سمجھتا یہ ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا رستہ جو ہوتا ہے وہ دوزخ کا رستہ بن جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہی اتنا ہی تھا حابیل اور قابیل میں، کہ قابیل نے برائی کا رستہ چن لیا، برائی کرنے کا ارادہ ٹھان لیا، اپنا حق نہ بھی تھا، اس کے باوجود اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تھوڑی کم خوبصورت عورت ہے، ایک تھوڑی زیادہ خوبصورت عورت ہے، یہ شہوت ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ سجا کر بنا کر تمہارے سامنے دنیا کو پیش کیا، تو اس میں عورت کا اللہ کریم نے خاص طور ذکر کیا تھا
جو کہتے ہیں زان زارت زمین، جی یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں کسی کا حق کھانے کے لیے، کسی کا حق غصب کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے۔ اور کیا سبب ہوتا ہے؟ تو فقط ایک عورت کی خاطر قابیل نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو حسد ہے نا، پیچھے جو کار فرما تھا کہ اگر یہ اس کی طرف چلے گئی تو یہ زیادہ خوبصورت ہے، مجھے اس سے کم خوبصورت بیوی ملے گی، یہی حسد تھا نا، اور کیا تھا؟ تو حسد اتنی بری نامراد چیز ہے کہ انسان کو برائی کی انتہا تک لے جاتا ہے حسد جو ہے۔ تو لہذا ایک تو انسان کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حسد جو ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے، جو مل جائے، جو میسر آ جائے اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو انسان کے وجود کے اندر اللہ کا خوف جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوا تو انسان کو بھٹکنے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے فرمایا، حضرت حابیل نے، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، میں زیادتی کوئی نہ کروں، میرا گناہ اور تیرا اپنا گناہ تو ہی حاصل کرے، تو پھر اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ تو حضرت حبیل نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادتی کرے تو کر جا، میں تجھ سے زیادتی نہ کروں۔ جب تو مجھ سے زیادتی کرے گا تو ایک تو جو نے گناہ کیا مجھ سے زیادتی کرنے کا وہ بھی تیرے پر ہوگا، اور مجھ پر ظلم کرنے کا گناہ وہ بھی تم پر ہوگا، دونوں گناہ تیری طرف چلے جائیں گے۔ اور تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا، تجھے کیا ملے گا؟ تو اہل جہنم میں سے ہوگا۔ اور یہی ظالموں کی سزا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کی سزا جہنم کے سوا اور کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ قانون جو ہے نا، یہ قاعدہ کہ انسان جب کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بتاؤ تو ذرا کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے غریب، غریب وہ ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، زکوٰۃ ساتھ لے کر آئے، یہ نیک اعمال جن کو عبادات کہتے ہیں، یہ ساتھ لے کر آئے، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا ناحق خون بہایا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اصل میں غریب وہ ہے۔ ہوگا کیا؟ آقا نے فرمایا کہ جس کا اس نے نقصان کیا، جس کو اس نے ناحق قتل کیا، جس کا اس نے مال کھایا، جس کو اس نے مارا، جس کو اس نے گالی نکالی، جس کے ساتھ زیادتی کسی بھی قسم کی، تو اس کی نیکیوں میں سے نکال کر اس کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ وہاں پر مال و دولت کا حساب و کتاب تو نہیں ہوگا نا، وہاں تو لینے اور دینے کے لیے فقط انسان کے اعمال اور نیکیاں ہوں گی۔ تو پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کر جس نے زیادتی کی ہے اس کو دے دی جائیں گے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ اور پھر بھی اگر معاملہ نہ حل ہوا تو اس کے گناہ جو ہیں وہ نکال کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، نیکیاں لے لی جائیں گی، گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میری امت میں اصل مفلس وہ ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، اپنے تائیں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ پوری کیے بیٹھا ہے، ہر سال جا کر 10 دن عمرہ لگا کے آتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اگر حق تنگ کر رہا ہے مخلوق خدا کو، ظلم کر رہا ہے
اور ظلم یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پار کر کسی کی ٹانگ توڑ دیں، کسی کی بازو توڑ دیں، کسی کو قتل کر دیں. یہ بھی تو ظلم ہے کہ آپ 20 روپے کی چیز 30 روپے میں بیچیں. آج لوگوں کو آٹا کھانے کی ضرورت ہے، آپ آٹا کو روک لیں. چینی کی ضرورت ہے، چینی کو روک لیں. جو چیز معاشرے میں لوگوں کی ضرورت کی ہو آپ اس کو روک لیں، محض اس لیے کہ 10 دن کے بعد میں اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا. اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ کیا کوئی ریڑھی بان ہے، قریب ہے، مسکین ہے، کوئی ایسا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے گودام ہیں جن کی لاکھوں کی تعداد میں جن کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں راشن کی گوداموں میں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، اتنی اتنی موٹی محرابیں ان کے ماتھے پر پڑی ہوئی ہیں. الحاج. اب میری بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں سب کے ناموں کے ساتھ حاجی صاحب اور الحاج کا لفظ لگا ہوگا، اور نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے. تو کیا یہ ظلم کرنے کے بعد، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کے بعد، اللہ کی مخلوق کا رزق روک لینے کے بعد بھی وہ یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں. یہ جو کماتے ہیں نا دنیا میں نیکیاں، نمازیں پڑھ پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کر کے اپنے تائیں، یہ ساری کی ساری ان سے چھین کر ان لوگوں کو ادا کی جائیں گی جن پر ظلم کیا گیا تھا. اب لاکھوں کی تعداد میں مظلوم ہوں گے وہاں پر، جب ایک حاجی صاحب سے لینے کے لیے، جی یہ جو ہمارے معاشرے کے حاجی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک حاجی صاحب سے لینے کے لیے قیامت کے دن لاکھوں مظلوم ہوں گے، تو بچے گا کیا؟ بس یہ ہے جو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے سودا کیا کیا ہے، میں کس گاٹے کے سودے میں پڑا ہوا ہوں. دنیا کمانے کے چکر میں اتنا گم ہو گیا، اتنا گم ہو گیا کہ دنیا بنانے والے کی بات ہی بھول گیا. بھائی کھا کما جتنا مرضی بنا، لیکن رستہ تو وہ اڈاپٹ کر، رستہ تو وہ اپنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تجھ کو بتایا. ہر کوئی عثمان غنی تو نہیں بن سکتا نا. مکہ میں قحط بڑھ گیا، حضرت عثمان غنی 200 300 اونٹوں کا غلہ کا لے کر اپنا تجارت کر کے آ رہے مکے کی طرف. مکے کے جو بڑے بڑے وپاری تھے اس وقت کے حاجی جو صاحبان جو تھے، وہ بھاگے بھاگے شہر کے باہر گئے، جا کے کہا کہ یہ غلہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا میں نہیں بیچتا. اس نے کہا 1 کے 2 لے لو. آپ نے فرمایا میں نہیں بیچتا. کسی نے کہا 2 کے 3 لے لو. آپ نے ایک بندے کو بھیجا جا کے اپنے غلام کو، پتہ تو کر کے یہ ماجرا کیا ہے. جب وہ غلام گیا مکے میں جا کر دیکھا، پتہ چلا کہ مکے میں قحط ہے، اناج کی کمی ہے. تو آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب بتایا گیا کہ مکے میں تو قحط ہے، اس لیے یہ سارے باغے باغے شہر کے بعد آئے ہیں، ہر بندہ کہ میں سودا کر لوں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پیسے 4 بن جائیں گے. یہ بیماری پرانی چلی آ رہی ہے. یہ مال کی محبت جو ہے نا، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، لیکن خصلت کن کی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. ایک طرف وہ عالم کفر والے ہیں دولت کی محبت میں گرفتار، ایک طرف اہل ایمان کھڑا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. جب عثمان غنی کو یہ پتا چلا کہ ملک میں قحط پڑا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے یار سودا بیچ دیا، میں نے آپ سے سودا نہیں کرنا، میں نے 1 کے بدلے 10 میں بیچ دیا. تو وہ کہنے لگے کہ یار وہ کون سا سوداگر ہے، وہ کون سا سوداگر ہے جو 1 کے بدلے 10 گنا دیتا ہے، 1 کے 10 گنا دیتا ہے، ہم تو اتنی قیمت میں نہیں قبول کر سکتے. تو حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ آپ مکہ لے کر آئے، غلے کو ڈھیر لگا دیا مکہ میں شہر میں، اور منادی کو کہا کہ منادی دو جا کر مکہ کے شہر میں، جس کو اناج چاہیے آج وہ آ کے اللہ کے نام پر لے. یہ ہے اہل ایمان کا شیوا. انہوں نے کبھی مان نہیں کیا تھا کہ ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کیے ہیں. کعبے سین کے کعبے میں کھڑے ہیں عثمان غنی بیت الرضوان کے موقع پر. ابو جہل ابو لہب نے کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ عثمان تو کر لے. اس نے کہا میں کیسے کر لوں، میرے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اس عمرے کی. محبوب خدا کے بغیر وہ عمرے نہیں گنتے تھے، وہ اپنے حج نہیں گنتے تھے، وہ اپنی نمازیں نہیں گنتے تھے. ہماری کاؤنٹنگ غلط ہے، ہماری گنتی غلط ہے. یہ اعمال ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں.
لیکن کیا فقط نماز روزہ اور حج ہی ضروری ہے؟ اللہ کی مخلوق کا خیال نہ رکھا جائے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا جائے، تو آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں جو تو کما کر لائے گا تیرے کھسے میں سے نکال کر اس کی جیب میں ڈال دی جائیں گی اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اتنا صاف کلیئر کٹ بھی پیغام دینے کے بعد بھی اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو پھر کس کا قصور ہے؟ کیسے سمجھایا جائے، کیسے بتایا جائے، کیسے پڑھایا جائے انسان کو؟ 14 صدیوں سے یہی مضمون بار بار ہر صدی میں، ہر دور میں عالم دین آپ کو پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے جس رستے پر تم چل رہے ہو یا چلنا چاہ رہے ہو۔ لیکن بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ہی اصل جان لیا، اس دنیا کے مال کو ہی اصل جان لیا، اسی کے کمانے کے چکر میں، اسی کو بڑھانے کے چکر میں اپنی ساری عمر ضائع کر بیٹھے۔ لیکن یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ اپنا عمل اہل کفر کے معاملے کے ساتھ ملا کر کریں گے تو آپ کی اخیر بھی اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جو کردار آپ اپنا اپنائیں گے دنیا میں، اسی کردار کے ساتھ آپ کا آخرت کا معاملہ ہوگا۔ اگر ایمان والوں کے اطوار اپنائیں گے تو آپ کا ایمان والوں کے ساتھ خاتمہ کیا جائے گا، اور اگر آپ کے اطوار، آپ کے افعال، آپ کا کردار جو ہے وہ اہل کفر والا ہے تو مت گمان کیجئے کہ آپ کا خاتمہ جو ہے اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، زندگی کے معاملات کو چلاتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے لوگوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میں کہیں ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، میرے سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی، کسی کو گالی مت دیں، کسی کا دل مت توڑیں، کسی کو نیچا نہ مت دکھائیں، کسی کو کمزور کو تنگ نہ کریں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ جانیں۔ اگر مدد کر سکتے ہیں کسی کو تو ضرور کریں۔ اگر اپنی زندگی میں آپ یہ بدلاؤ نہیں لا سکتے تو یہ نمازیں آپ کو بخشوانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ روزے جو آپ خود، یہ فاقہ کشی ہے جو آقا نے فرمایا کہ میری امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو محض بھوکے پیاسے رہتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم ہیں۔ 16 گھنٹے بھوک بھی کاٹی، پیاس بھی کاٹی، لیکن روزہ نہ رکھ سکے۔ اپنے کاروبار میں بے ایمانی اسی طرح، جھوٹ اسی طرح، ملاوٹ اسی طرح، خیانت اسی طرح، لوگوں کے ساتھ معاملہ اسی طرح۔ جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، روزہ لگ گیا جی سرکار نے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمیں روزہ لگ جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ لڑیں گے، گھر میں افراتفری مچی ہوگی۔ یہ دین نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ اگر درست نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ بھی تمیز نہیں ہے۔ آپ نے خلق خدا کو اگر تنگ کیا، اللہ کی مخلوق کو آپ نے اگر تنگ کیا تو آپ کے یہ اعمال جو ہیں یاد رکھیے کہ کبھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ سارے فارغ کر دیے جائیں گے اور آپ وہاں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ لہذا جس قدر اللہ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنی ضروری ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ کر دیکھیں، آپ نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہم نے بس یہ سیکھ لیا، داڑھی رکھ لی سنت ہے، امامہ پہن لیا سنت ہے، جی جبہ پہن لیا سنت ہے، بس یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں جن میں جاتا آتا کچھ نہیں وہ اپنا لی۔ کسی غریب کی مدد کرنا یہ سنت نہیں ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، کسی دکھیاری کا دکھ بانٹنا یہ سنت نہیں ہے، کسی مفلوق الحال کا حال بحال کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ تو جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کے لیے آپ آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں، محبتیں تقسیم کرنے والے بن جائیں، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے غم میں شریک ہونے والے بن جائیں، لوگوں کے دکھ بانٹنے والے بن جائیں۔ یہ کرنے کے کام، پھر آپ کی نمازیں بھی آپ کے کام آئیں گی، آپ کے روزے بھی آپ کے کام آئیں گے، آپ کے باقی اعمال بھی سارے آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کا یہ پلڑا خالی رہا
تو خدا کی عزت کی قسم یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کسی کام نہیں ہیں. لہٰذا جہاں نمازوں کی فکر کرے، عبادات کی فکر کرے، وہاں پر اللہ کی مخلوق کو راضی رکھنے کی بھی فکر کرے. اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیرے دین مبین کی اصل کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو حقیقی طور پر مسلم بن کر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.